اب پنجاب میں وہی رول ادا کیا جا رہا ہے جو کہ میرے زمانے میں تھا، اور امید کی جاتی ہے کہ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ یہاں پر وفاق میں جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ قمر رضا صاحب چیئرمین پی ایف ہیں، اور چودھری صالح حسین صاحب ہمارے اوورسیز کے وزیر ہیں، اور میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ بتانے کے لیے کہ انشاءاللہ آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو کہ میری حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے انشاءاللہ ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور آپ کو آپ کا حق دلوا کر انشاءاللہ ہم چین سے بیٹھیں گے۔ یہاں پر آپ نے کچھ مطالبات کا ذکر کیا، ایک ٹیلی فون، اس کے اوپر میں وزیر خزانہ سے اور وزیر اوورسیز پاکستانی سے میں گزارش کروں گا وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو ریزالو کریں۔ گرین چینل، گرین چینل یقیناً ایک بہت بڑا ایک کارنامہ تھا وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کا، اور اس کو سدا سبز رکھنے کے لیے گرین چینل کو ہم فی الفور دوبارہ ریوائیو کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں صرف ایک ہی میری آپ سے گزارش ہے، اینڈ ایز اے سیڈ یو آر گریٹ ایمبیسڈرز آف پاکستان، اس گرین چینل مینٹین کرنے میں آپ کا ایک کلیدی کردار ہوگا۔ اس گرین چینل کو یلو یا ریڈ میں نہ بدلنے دیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس میں پوری طرح آپ ہمارا ہاتھ بڑھائیں گے، تو انشاءاللہ یہ آپ کا بڑا جائز مطالبہ ہے، اور وی ول ریفریش انشاءاللہ گڈ اولڈ میموریز۔ یوتھ فیسٹیول اور یہاں پہ یوتھ میلہ انشاءاللہ بہت اچھی تجویز ہے، تو میں منسٹر انفارمیشن کو گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر آپ اپنی وزراء کے ساتھ مل کر اور او پی ایف کے ساتھ مل کر اس کے اوپر فی الفور آپ ایک پلان بنائیں، اور اس پلان کو آپ اس کا عملی مظاہرہ اس کا باقاعدہ ایک اگلے چند مہینوں میں ہونا چاہیے۔ استاد رفاقت علی نے بہت اچھا گیت گایا، آپ کے لیے بہت بہت تالیاں، بڑی زبردست۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو اس کے بارے میں آج کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کہ 2018 تک پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا، مکمل طور پر صفایا ہو گیا تھا، اور جس طرح ماہر صاحب نے بتایا اپنی سپیچ میں کہ 80,000 پاکستانیوں نے جام شہادت نوش کیا، پاکستان کی معیشت کو irreparable نقصان پہنچا، اور ان 80,000 قربانیوں میں عام شہری بھی شامل تھے، پشاور، کراچی، لاہور، کوئٹہ کے مائیں، بیٹے، دکاندار، ڈاکٹرز، انجینئرز، انہوں نے قربانیاں دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان کے دلیر جوانوں اور افسروں نے اور ان کے بچوں نے قربانیاں دیں، اور تب جا کر یہ دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا تھا۔ بدقسمتی سے چند سال پہلے ایک حکومت نے ان کو دوبارہ پاکستان آنے دیا، اور یہ کہا کہ یہ امن کے پیغمبر ہیں۔ اس سے بڑی پاکستان دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ آپ دیکھتے ہیں کل ابھی میں کوئٹہ سے ہو کے آیا ہوں، اس سے 2 دن پہلے پاکستانی فوج کے سپہ سالار جناب جنرل عاصم منیر وہ وہاں پر تشریف لے گئے۔ 23 دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا گیا،
اور اس کے ساتھ 18 کڑیل دلیر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، اور جو زخمی ہیں ان کے ساتھ میری کل ملاقات ہوئی اور وہ بڑے حوصلے میں تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہے وہ قربانیوں کی لازوال داستان جو کہ افواج پاکستان نے، جو پاکستان کے عوام نے، چاروں صوبوں کے ماؤں اور بیٹوں اور بہنوں اور جوانوں نے، بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں. اور آج دوبارہ یہ دہشت گردی اونٹ کے سامنے آئی ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ان عظیم قربانیوں کے نتیجے میں یہ دہشت گردی پھر ختم ہوگی اور دفن ہوگی. اس لیے اور یہ دھرتی انشاءاللہ محفوظ ہوگی، اور اس کے پیچھے ان وردیوں میں جوانوں اور افسروں کی قربانیاں ہیں، اور انشاءاللہ یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، رنگ لائے گی. میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان تشریف لائے. آپ مہمان تو ضرور ہیں، لیکن ہمارے عظیم پاکستانی بھائی ہیں، ہمارے عظیم پاکستانی بہنیں ہیں، جو کہ دیار غیر میں جو دن رات جو اس وقت پاکستان کا جھنڈا جو ہے اپنی محنت اور امانت دیانت سے اس کو بلند سے بلندتر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے. اور یو آر ناٹ اونلی گریٹ امبیسڈرز، بلکہ میں نے پچھلے سال کے اوائل میں ایک تقریب کی تھی جس میں پاکستان کے اندر سب سے بڑے ٹیکس پیئرز، پاکستان کے اندر سب سے بڑے ایکسپورٹرز اور پاکستان کے اندر سب سے بڑے سرمایہ کار، ان کو ہم نے باقاعدہ پبلک ریکگنیشن دی تھی. ان کو ہم نے ایوارڈ دیے تھے اور ان کو ہم نے امبیسڈر ایٹ لارج بنایا تھا. میں وزیر اوورسیز کو گزارش کروں گا اور چیئرمین OPF کو کہ آپ اور ایک کمیٹی میں بنا دوں گا کہ آپ بیٹھیں، یہ سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہیں، کہ آپ بیٹھیں اور دیار غیر میں، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے، چاہے وہ نارتھ امریکہ ہے، چاہے وہ یورپ ہے، چاہے وہ فار ایسٹ ہے، جہاں پر بھی ہمارے 1 کروڑ کے لگ بھگ عظیم پاکستانی بس رہے ہیں، ان کو ہم باقاعدہ ایک کیٹیگری بنائیں اور اس میں ہر سال ہم زیادہ نہیں تو مختلف دنیا کے مختلف حصوں سے ان عظیم پاکستانیوں کو ہم امبیسڈر ایٹ لارج بنائیں گے اور ان کو بلو پاسپورٹ بھی دیں گے انشاءاللہ. میرے ساتھ نعرہ پاکستان پاکستان، قائد اعظم. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.